اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 15 دسمبر 2020۔ میں مسیحا مہدی مہادیو آ گیا ہوں اور مجھے پہچان کوئی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام دونوں ایک ہی شخصیت ہے، جو کہ آخری امتی ہوں گے پہچاننے کے لیے۔ ذرا غور کریے، یعنی مجھے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کو آخری امتی قرار دیا گیا، جبکہ لوگ تو بہت ہوں گے دنیا میں، مسلمان بہت ہوں گے، لیکن وہ بالکل سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے۔ اس میں آخری عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے جو اصلی امتی ہوں گے، جو میں ہوں، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راز رکھے گا پہلی غیبت 18 سال مکمل ہونے تک۔ تب پہچانے گا کون مجھے؟ ذرا غور کریے، مجھے کون پہچان سکتا ہے، کون پہچان سکتا تھا؟ حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق، صرف مجھے پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخص کو پیدا فرمایا قرب قیامت، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں ہوں۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ظاہر کرے گا مسیح دجال کے خلاف، جو 1991 میں ظاہر ہوا، اس کے بعد میں اپنے آپ کو پہچانوں گا، پھر میں، میرے خاص رشتہ دار، میرے آل اولاد، میری بیویاں، پھر اس کے بعد میرے کچھ خاص لوگ، پھر اس کے بعد میں جب لوگوں کو انٹروڈیوس کرواؤں گا تب ہی لوگ جان سکیں گے، کیونکہ میں آخری امتی ہوں اصلی۔ علماء دین بھی نہیں پہچان سکیں گے، کیونکہ علماء دین سے بھی یہ راز رکھا گیا تھا، کیونکہ میں آیات کبریٰ میں سے ہوں۔ دوسری آیت، پہلی آیت مسیح دجال، تو کون پہچانے گا؟ دیکھیے، اکثر ہوتا یہ ہے، ہیرے کے جو کاروبار کرتے ہیں وہ عام آدمیوں سے کاروبار نہیں کرتے، کیونکہ اسے ہیرے کی پہچان نہیں ہوتی۔ وہ ہیرا دیکھ کر کچھ بھی ریٹ لگائے گا، تو ہیرے کے کاروبار صرف ہیرے کے بارے میں جاننے والے اور کاروبار کرنے والوں سے ہی کاروبار کرتے ہیں۔ اسی لیے آج جو 180 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، یہ نام کے مسلمان ہیں، عقیدے کے مسلمان ہیں، لیکن ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ مجھ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچانیں۔ اب ان کے جو سپیریئر ہیں، ماسٹرز ہیں، وہ کون ہیں؟ علماء دین ہیں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل اور صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ مجھے پہچانیں، لیکن ان کے پاس علم ہے۔ پوری احادیث کی کتابیں، جیسے میں بتاتا ہوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، مشکات شریف، موطا امام محمد، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، بحار الانوار سیوطی، نعیم بن حماد، کنز المال، مسند الحاکم، اور اس کے علاوہ قرآن، توریت، انجیل، زبور، وید، قرآن۔ اب اس کو لے کر علماء دین بیٹھ جاؤ میرے ساتھ اور آؤ سیکھو، مجھ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچانو۔ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ نے آیات کبریٰ کو ظہور کا وقت قرب قیامت رکھا تھا، یعنی اس وقت۔ تو آیات کبریٰ میں میں مسیح مہدی علیہ السلام دوسری نمبر پر آیت ہوں، نشانی ہوں اللہ کی، تو پھر میرے علاوہ آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ لہٰذا کیسا پہچانو گے آپ مسیحا کو؟ تو عام لوگ، عام مسلمان جو کہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن بھی ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی کے مسلمان ہیں، کوئی جمعے کا، کوئی عید کا، وہ مجھے نہیں پہچان پائے گا۔ مجھے تو پہچانیں گے صرف وہ جو، یا تو وہ شخص پہچانے گا مجھے جو پہلے سے مسیح دجال کو فالو کر رہا ہو، یہ سمجھ کر کہ وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسے ایک جھوٹی مسیح کی ریاست۔ تو مسیح دجال کو کئی لوگوں نے تحقیق کر کے مسیحا سمجھ کر مان لیا،
وہ ہو گئی جماعت احمدیہ. تو ان کے پاس اہمیت ہے، ان کے پاس اہمیت ہے مسیحا مہدی علیہ السلام کی، کیونکہ وہ آلریڈی پیتل خریدے ہوئے ہیں سونا سمجھ کر، تو وہ مجھے بآسانی سے پہچان سکتے ہیں. اس کے علاوہ سید محمد جونپوری صاحب کو بھی ماننے والے مہدیت کے لوگ ہیں، کچھ سوڈان کے مہدی کو ماننے والے ہیں، کچھ امام غیب کے ماننے والے ہیں. یہ لوگ سب کہاں سے پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے، کیونکہ یہ اتنی ان میں قابلیت نہیں ہے. یہ خود گمراہ ہیں اور نہیں پہچان سکتے. ان کا جو ماسٹر ہے وہ ہے مسیح دجال مرزا غلام محمد قادیانی، اس کے خلیفہ. تو اسی گروپ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے محبوس فرمایا، اور اسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور اسی جماعت میں میرا ظہور کیا، اور اسی جماعت والوں میں سے مجھے لوگ پہچانیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہیرے کے کاروبار کرنے والے ہیں، یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ہی کاروبار پر ہیں. تو پھر انہوں نے مسیح دجال کو مسیحا سمجھ کر مان لیا. تو اب یہی لوگ ہوں گے جو مجھے مانیں گے پہلے، اور فطرت بھی یہی گوارا کرتی ہے، فطرت بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے. اب عام حضرات علماء دین مجھے مان سکتے تھے، میں نے ان کو پکارا، دعوتیں دی، لیکن وہ فساد مچا رہے ہیں، وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں، وہ مشغول ہیں اپنے ہی بیانات دینے میں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکتے. تو مجھے اب سلیکشن کرنا ہوگا کس کا؟ علماء دین کا، تاکہ وہ پہچانیں. تو میں سارے علماء دین کو اپروچ کر کے دیکھ لیا، عام لوگوں کو اپروچ کر کے دیکھ لیا. تو مجھے اب احمدیوں کے علماء دین کو کانٹیکٹ کر کے کچھ کمپٹیشنز رکھ کر تحقیقی بورڈ بٹھانا ہوگا. شاید میں ایسا کروں، کیونکہ اہمیت تو پہچاننے کی صرف ان کے پاس ہی ہے. اب یہ بھی بیچارے بول رہے ہیں بھائی ہم آلریڈی ایک کو مان لیے، اب کوئی بھی ہم نہیں مانتے. ان کے پاس بھی ایک پرابلم، یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا خود جو ہے نا مدرسہ ہے جہاں پہ یہ مفتیوں کو پیدا کرتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، عالم دین تیار کرتے ہیں، قادیان میں ان کا مرکز ہے. لیکن ان کا یہ بولنا ہے کہ ہم نے آلریڈی ایک مسیحا کو مان لیا ہے. لیکن یہ بے وقوف یہ نہیں سمجھ رہے کہ جس کو انہوں نے مانا وہ مسیحا نہیں، وہ مسیح دجال ہے. تو ان کو تحقیق پر دوبارہ بٹھانا پڑے گا. تو لہٰذا 180 کروڑ مسلمانوں میں پورے کے پورے تو بیچارے نام کے مسلمان ہیں، علم سے خالی. اب جو 25-50 ہزار علماء دین ہیں جو حقیقت میں علماء دین ہیں، جو ابھی مکمل ہو گئے ہیں، ان میں سے ہی مجھے لوگ پہچاننے کے لیے وقت نہیں دے رہے میری اتنی دعوتوں کے بعد. تو یہ ان کی جو ہے نا بے وقوفی ہے، ان کی کم عقلی ہے، اور ان کی بدقسمتی ہے. اب بچ گئے کون؟ جماعت احمدیہ کے لوگ، کیونکہ وہ اپنا مال لگا رہے ہیں جماعت احمدیہ کے ساتھ، اپنی جان لگا رہے ہیں. وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے اپوزیشن پارٹیز کا شکار ہیں. تو لہٰذا انہی میں سے لوگ مجھے پہچانیں گے، اور ایسا ہی ہوا. حدیث کے مطابق پہلے پہچاننے والے الامین، ان کے اہل خاندان والے نکلے ماشاءاللہ سے. ان کا اہل خاندان میں مجھے نہیں پہچانا، کیونکہ الامین کا ذکر بہار الانوار حدیث میں آیا ہے تمثیلی، کہ وہ سب سے پہلے ہوں گے دعوت من الارض کے بعد جو پہچانیں گے وہ پہچانیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے اہل خاندان کو سمجھائے، تب وہ ایمان لائے. تو اب مجھے پہچانو عیسیٰ مسیح کو اور پہچانو مسیح دجال کو ایک کانسیپٹ شروع کرنا ہوگا.
جو کہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے مسیح دجال کے دعوے کیا ہوں گے۔ مسیح دجال دعویٰ کرے گا کہ پہلی بات، مسیح دجال مسلمانوں میں سے نکلے گا، وہ مسلم ہوگا، وہ دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا، وہ دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا، وہ دعویٰ کرے گا مہدی علیہ السلام ہونے کا، وہ دعویٰ کرے گا رب ہونے کا، وہ دعویٰ کرے گا اللہ ہونے کا۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ امتی ہوگا مسیح دجال جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے تو رسول ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، کیونکہ ہر نبی کو اللہ بھیجتا ہے، یعنی ہر بھیجے ہوئے کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی کا دعویٰ جب کرے گا مسیح دجال، کیا مرزا غلام احمد قادیانی، تب اس نے رسول ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، کیونکہ صرف رسول اگر ہوتا تو نبوت الگ چیز ہے، رسول ہونا الگ چیز ہے، جبکہ ہر رسول کا نبی ہونا لازم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رسول چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ لہٰذا ہر نبی کو اللہ بھیجتا ہے، چنتا ہے تبھی بھیجتا ہے، اسی لیے وہ رسول ہوتا ہے، مگر ہر بھیجا گیا ہوا نبی نہیں ہوتا۔ لہٰذا مسیح دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا، مطلب وہ رسول ہونے کا بھی دعویٰ کر دے گا، اور کیونکہ لفظ مسیح دجال